الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال في موضع آخر بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب وقال في موضع آخر بسم الله الرحمن الرحيم اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. محترم معزز بزرگان دین، نوجوانان اسلام، ملت اسلامیہ کی ماں اور بہن، ہر طرح کی تعریف، بڑائی، بزرگی، کبریائی اسی طرح ہر عیب سے پاکی و صفائی کے لائق اور قابل ذات اللہ عز و جل کی ہے، جس نے قرآن مجید میں بار بار انسانوں کو متنبہ کیا ہے، آگاہ کیا ہے، جگایا ہے، اور جن آیتوں میں اس نے ہمیں جگایا ہے انہی آیتوں میں سے ایک آیت میں نے مسنون خطبے کے بعد آپ بھائیوں کے سامنے پڑھی ہے، تلاوت کی ہے۔ مشہور آیت ہے، سورۃ الانبیاء کی پہلی آیت ہے، پارہ نمبر 17 کی پہلی آیت ہے۔ کئی دفعہ آپ نے اس آیت کو سنا، اس کے ترجمے کو سنا اور اس سے جڑی ہوئی کئی باتوں کو آپ نے سنا۔ آج میں نے ایک بار اور زندگی میں آپ کے سامنے وہ آیت پڑھی ہے۔ ترجمہ آیت کریمہ کا یہ ہے کہ اقترب للناس حسابهم، لوگوں کے لیے حساب کا وقت قریب آ چکا ہے۔ لوگوں کے لیے اقترب للناس حسابهم، ان کے حساب کا وقت قریب آ چکا ہے۔ اور لوگ کیسے ہیں؟ وہم فی غفلۃ معرضون، وہ غفلت میں پڑ کر زندگی گزارتے۔ معرضون کا معنی ہے منہ پھیر کے زندگی گزارنا۔ انہیں لاکھ نصیحتیں کی جائیں، لاکھ بیانات دیے جائیں، لاکھ چیزیں انہیں سمجھائی جائیں، ان کے گھر میں جنازے ہوں اور سامنے جنازے ہوں، سامنے لوگ اچانک بیمار پڑے، مگر وہ غفلت سے اٹھنے کو تیار نہیں۔ ایسا اللہ کہہ رہا ہے وہم فی غفلۃ معرضون۔ پہلا جو ٹکڑا ہے اس کا ہم سبھی جانتے ہیں، حساب کا وقت، حساب سے مراد قیامت، قیامت کا وقت قریب آ چکا ہے۔ اس کے 3 معنی علماء نے بیان کیے۔ پہلا معنی یہ کل ما ہوا آت قریب، ہر آنے والی چیز قریب ہے۔ یہ ہمارا اسلام کا اصول ہے، یاد رکھیں، کل ما ہوا آت قریب۔ دوسرا معنی اس کا یہ بیان کرتے ہیں من مات فقد قامت قیامت، جو آدمی مر گیا نا اس کی قیامت شروع ہو گئی، اس کی قیامت کا جو ٹائم ہے وہ شروع ہو گیا۔ من مات فقد قامت قیامت۔ اور موت کیسے آ رہی ہے یہ مجھے بتانے کی ضرورت ہے۔ کیسے اچانک لوگ مر رہے ہیں، نوجوانوں سے لے کر، بچوں سے لے کر، بڑے بزرگوں سے لے کر امہات المومنین عورتوں سے، کیسے لوگ دنیا چھوڑ رہے ہیں یہ مجھے بتانے کی ضرورت ہے۔ تیسرا اس کا معنی یہ بیان کیا گیا ہے جو تمہارے اور میرے ایمان کو بڑھاتا ہے۔ 1400 سال پہلے ہمارے نبی نے جو پیشن گوئیاں کی، جو اس وقت بتایا ایسا ایسا ہوگا، وہ چیزیں آج ہم دیکھ رہے ہیں جسے بولتے ہیں قیامت کی علامتیں،
بڑی علامتیں ہوتی ہیں اور کچھ چھوٹی علامتیں. میں نے 2 جمعہ اس پر دیا، میں اسے ریپیٹ نہیں کرنا چاہوں گا اس لیے کہ ہر چیز ریکارڈ ہوتی ہے اور یوٹیوب پہ جاتی ہے. بس اتنا ضرور میں کہوں گا، جو علامتیں میرے نبی نے بتائی صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے آپ سے پوچھئے، اپنے گریبان میں جھانکیے، اپنے آپ سے سوال کیجئے ان میں سے کتنی علامتیں ہمارے زمانے میں ظاہر ہو چکی ہیں، ہماری آنکھوں سے بنفس نفیس ہم دیکھ رہے ہیں. حضرت جبرائیل آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھے. صحیح بخاری کی پہلی حدیثوں میں سے ہے حدیث جبرائیل. حدیث کا نام ہے رکبتہ برکبتی، آپ کے گھٹنے کے سامنے گھٹنا لگا کر، یعنی ادب سے بیٹھے، زانوئے تلمس اچھی اردو میں بولتے ہیں، بیٹھے اور انہوں نے کچھ سوالات کیے. نہیں، مشہور حدیث ہے. اللہ کے نبی سے پوچھا انہوں نے اسلام کیا ہے، پھر جواب اللہ کے نبی نے دیا. پھر پوچھا ایمان کیا ہے، جواب اللہ کے نبی نے دیا صلی اللہ علیہ وسلم. پھر انہوں نے سوال کیا احسان کیا ہے، جواب اللہ کے نبی نے دیا صلی اللہ علیہ وسلم. پھر انہوں نے سوال کیا قیامت کب آئے. نہیں، زندگی میں کم سے کم 100 بار یہ حدیث آپ سنے ہیں، پڑھے ہیں، اور اللہ کے نبی کا جواب وہ بھی ہم جانتے ہیں، مَالْمَسْئُولُ عَنْهَا بِأَعْلَمَ مِنَ السَّائِلِ. جس سے پوچھا جا رہا ہے وہ پوچھنے والے سے زیادہ نہیں جانتا ہے. مَالْمَسْئُولُ عَنْهَا بِأَعْلَمَ مِنَ السَّائِلِ. یہ جملہ یاد کر لو عربی کا. اگر کوئی آپ سے کوئی سوال کرے آپ اسے جواب میں بول سکتے ہیں یہ مَالْمَسْئُولُ عَنْهَا بِأَعْلَمَ مِنَ السَّائِلِ. جس سے پوچھا جا رہا ہے وہ پوچھنے والے سے زیادہ نہیں جانتا ہے. سبحان اللہ. کوئی ٹکڑے عربی کے بھی یاد کرو، اور عربی اچھی عربی بولنے کے لیے حدیث کے ٹکڑے یاد کرو. اس سے بہتر عربی ساری دنیا میں نہیں. حدیث کے ٹکڑوں سے بہتر عربی ساری دنیا میں نہیں ہے. بَالْمَسْئُولُ عَنْهَا بِأَعْلَمَ مِنَ السَّائِلِ. یہ اللہ کے نبی کا جواب ہے. لیکن نبی نے ایک جملہ کہا، سب کے کان کھڑے ہو جائیں. ارے یہ تو ہے. آپ نے کہا میں اس کی کچھ علامتیں بتاتا ہوں. میں قیامت کب آئے گی تو اللہ ہی کو معلوم ہے، نہ جبرائیل کو معلوم، نہ اللہ کے نبی کو معلوم صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن اس کی کچھ علامتیں ہیں، وہ دیکھ لو تو سمجھو قیامت قریب ہے. کیا علامتیں؟ أن تلد الأمة ربتها، أن تلد الأمة ربتها. آقا کو جو ہے لونڈی جنم دے گی. آقا کو لونڈی جنم دے گی. آپ نے 10 بار سنا ہے. جی ہاں، آقا کو لونڈیاں جنم دے گی. علماء اس کا معنی یہ بتاتے ہیں کہ وقت ایسا آ جائے گا ماں باپ بچوں کے سامنے لونڈیوں کی طرح ہو جائیں گے، غلاموں کی طرح ہو جائیں گے، ڈر ڈر کے بات کریں گے. جیسی حالت غلام کی وہ زمانے میں ہوتی تھی نا، ویسی حالت ماں باپ کی جاتے جاتے وہ حالتیں آ جائیں گی. دیندار گھرانوں میں نہیں ہوگا، دیندار گھرانوں میں یہ ماحول نہیں رہے گا. اور دیندار ہیں کتنے؟ خود اللہ کہتا ہے قلیل من عبادی الشکور، بڑے تھوڑے. میجارٹی آج ایسی ہے پڑھے لکھے گھروں میں، مالداروں کے گھروں میں، بڑے بڑے گھروں میں حالات یہ ہیں کہ نہ وہ باپ کی سنتا ہے نہ وہ ماں کی سنتا ہے. سبحان اللہ. آج ماں باپ وہی حالت میں ہیں جو میرے نبی نے کہا ان تلد الامة ربتها. کیا بولیں گے تو میرا بیٹا ناراض ہو جائے گا، کیا بولیں گے تو میری بچی ناراض ہو جائے گی. کون سا یہ حالتیں ہیں، میں اس میں نہیں جاؤں گا. میں نے کہا پورے 2 جمعہ کے خطبے میرے ہیں وہ علامتیں جو ظاہر ہو چکی ہیں. اسی حدیث میں میرے نبی نے ایک اور جملہ بھی کہا کہ اللہ کے نبی ان ترى الحفاة العراة رعاء الشتاء يتطاولون في البنيان. جیسے میں نے پہلے بھی کہا حدیث بخاری میں ہے اور شروع کی حدیثوں میں ہے. آپ دیکھو گے اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم یہ قیامت کی علامت ہے. الحفاة، ایسے لوگ جن کے پیروں میں کسی زمانے میں چپل نہیں ہوتے تھے. کیا جملہ ہے؟ حفاة اسے بولتے ہیں، ننگے پیر. العراة، پہننے کے ڈھنگ کے کپڑے نہیں ہوتے تھے، ایک آدھ کپڑے میں زندگی گزارنے والے لوگ. اب آپ کا دماغ کہاں کہاں جانا چلے جائے. یہ کون لوگ ہیں سوچو. ایسے لوگ جن کے پیروں میں کسی زمانے میں چپل نہیں، جن کے بدن پہ ڈھنگ کے کپڑے نہیں. الحفاة العراة رعاء الشتاء، بکری چرانے والے. کیا بولتے؟ بکریاں چرانے والے. ایک ایسا زمانہ آئے گا یتطاولون فی البنیان، وہ بڑی بڑی بلڈنگیں بنائیں گے، بڑے بڑے ٹاور بنائیں گے اور ایک دوسرے سے فخر کریں گے ہمارا ٹاور تمہارے ٹاور سے بڑا ہے، ہم آپ سے بڑے. آج ہے زمانہ. میرے نبی نے جو کہا، میں نے کہا نہیں تمہارے کان کھڑے ہو جائیں گے اور آپ چہرہ ہلانے لگو گے. جو اللہ کے نبی نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایسے لوگ جو کسی زمانے میں کھیل کے اندر بھی زندگی میسر نہیں، آج بڑے بڑے
میرے نبی نے 1400 سال پہلے کہہ دیا. ایک حدیث میں نے نوٹ کی ہے, آپ سب پھر سر ہلائیں گے, ہاں یہ بالکل صحیح حدیث ہے, حدیث بخاری میں ہے, راوی حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہے. لا تقوم الساعة, اس وقت تک قیامت نہیں آئے حتی یقبض العلم, علم یہاں تک کہ علم اٹھا لیا نہ جائے, علم اٹھا لیا نہ جائے. آپ نے کئی بار سنا ہوگا علم اٹھا لینے سے مراد کیا ہے؟ اچھے اچھے علماء اس دنیا سے اٹھ جائیں گے. علماء کا اٹھ جانا صحیح علم کا اٹھ جانا ہے, اچھے علماء کا. اور ہم کو مانیے آپ اتنے لوگ بیٹھے ہیں, اللہ تبارک و تعالی ہمارے جمعہ کو قبول فرمائے, ہمارے بیٹھنے کو اللہ پاک قبول فرمائے. اچھے علماء ہیں کون؟ اس میں سے بڑی تعداد کو معلوم بھی نہیں. اچھے علماء کون ہیں, ان کی خدمات کیا ہیں؟ میرے نبی نے کہا قیامت کے قریب علم اڑ جائے گا, صحیح علم نہیں رہے گا. یقبض العلم. پھر کہا وتکثر الزلازل, زلزلے زیادہ آئیں گے. عرب کو ایک بولتے نہیں آپ لوگ, یہ زیادہ ہوں گے, یہاں تک کہ پانی میں بھی آ جائے گا زلزلہ, جسے دنیا سونامی کہے گی. کیا کہے گی؟ میرے نبی نے پہلے کہہ دیا زلزلے زیادہ ہو جائیں گے. وتکثر الزلازل ويتقارب الزمان. شاید اس پوری مسجد میں کوئی ایک آدمی ایسا ہوگا جو اس میں حامی نہیں بھرے گا, ہاں نہیں بولے گا. زمانہ قریب ہو جائے گا. کیا بولا میرے نبی نے؟ زمانہ قریب. سال کیسے گزرے گا پتہ نہیں چلے گا. سال مہینہ مہینہ, ہفتہ ہفتہ, دن دن گھنٹہ, یہ بھی ایک حدیث میں ہے. ایک سال ایک مہینے کی طرح. رمضان آ گیا, رمضان آ رہا ہے, ہر آدمی بولتا, ہر آدمی کچھ شکایت نہیں. زمانہ یہ میرے نبی نے 1400 سال پہلے کہا کہ تقارب الزمان, قیامت کی علامتوں میں علامت یہ بھی ہے زمانہ قریب ہو جائے گا. میں اور اس میں نہیں جاؤں گا. ایک چیز ہے جو میں دیکھ رہا ہوں, روزانہ دیکھ رہا ہوں, اس لیے وہ حدیث پڑھ دیتا ہوں. طبرانی کی حدیث ہے, شیخ البانی نے اس حدیث کو حسن قرار دیا ہے. میرے نبی نے یہ بھی کہا ان من امارات الساعة, قیامت کی علامتوں میں یہ بھی علامت ہے ان یظہر موت الفجأة, ان یظہر موت الفجأة, اچانک موت زیادہ ہو جائے گی, فوراً مریں گے لوگ. رات میں اچھے تھے, صبح میں نہیں. کتنے لوگ چاہیے آپ کو؟ کتنے لوگ آپ کو چاہیے بتائیے. ہاں ڈاکٹر یہ آپ کو لکھ کے دے گا کارڈیا. جی یہ بھی میں نے قریب میں یہ جملہ سنا ہے, لوگوں کو ارسٹ کرتے تھے, اب کارڈیاک ارسٹ ہے, کارڈیاک ارسٹ ہو گیا. ابھی ہمیں یہ بھی سننے کو مل رہا ہے ہارٹ اٹیک الگ ہے, کارڈیاک ارسٹ الگ ہے. یہ ڈاکٹر لوگ ہم سے بتاتے ہیں. اچھا آدمی اچانک پتا چلتا ہے ہاں اس کو جو ہے کینسر ہو گیا, کینسر ہو گیا ہے. اور لوگ ڈاکٹر بول دیتے ہیں 2 مہینے کے مہمان ہیں, یہ 3 مہینے. کتنے لوگ آپ کو چاہیے تمہارے قریب, تمہارے بازو, تمہارے دوست, تمہارے بھائی, تمہارے خاندان میں ہم دیکھ رہے ہیں. اور اللہ کے نبی نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم, آپ نے کہا قیامت کے قریب ایسا ہوگا, موت جلدی آئے گی, اچانک موت آ جائے. اتنی علامتیں دیکھنے کے باوجود بھی اللہ قرآن میں یہ کہتا ہے وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُعْرِضُونَ, یہ سب دیکھ رہے ہیں, بیماروں کو دیکھ رہے ہیں, موت کو دیکھ رہے ہیں, جنازے دے رہے ہیں. سب ہونے کے باوجود بھی یہ انسان ایسے ہیں جو غفلت کی زندگی میں پڑھ کر زندگی گزار رہے ہیں. آج میں نے وہی مناسب سمجھا غفلت پر کچھ باتیں آپ کے سامنے پیش کروں کہ غفلت ہمارے دین میں کیا ہے, غفلت کے بارے میں ہمارے نبی نے کیا کہا ہے. سب سے پہلی چیز غفلت کے تعلق سے یاد رکھیے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید میں سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا غفلت یہ جہنمیوں کی عادت ہے. کس کی عادت؟ کس کی عادت ہے؟ جہنمیوں کی عادت ہے. قرآن کے وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ, ہم نے جہنم کے لیے کچھ لوگوں کو پیدا کیا ہے. وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ, وہ کیسے ہیں معلوم؟ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا, دل ہیں سمجھتے ہیں. أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا, آنکھیں دیکھتے نہیں. آذان لَا يَسْمَعُونَ بِهَا, کان ہیں سنتے نہیں. اس کے بعد اللہ کا جو جملہ ہے بڑا اچھا ہے, اولئک کالانعام, وہ جانوروں کی طرح. ہم یہاں منبر پہ کھڑے ہو کر کسی کو بول دیے نا, ڈسکشن شروع ہو جائے گا, کیا انہوں جانور بول کو چلے گئے نا, کیا ڈسکشن ہوگا, کیا انہوں جانور بول کو چلے گئے نا. اللہ کو کیا بولو گے تم؟ اللہ کو بولو گے؟ ہے ہمت تمہارے اندر؟ اولئک کالانعام, جو دل رکھ کر سمجھتے نہیں, آنکھ رکھ کر دیکھتے نہیں, کان رکھ کر سنتے نہیں, میرا رب کہہ رہا ہے وہ جانوروں کی طرح ہیں. اولئک کالانعام, پھر کہتا نہیں, جانور ان سے اچھے.
بل ہم ازل، بلکہ اس سے بھی گمراہ ہیں. اولئک کالانعام، اللہ نے پہلے کہا یہ جانوروں کی طرح ہیں، پھر اللہ کہتا نہیں جانور ان سے بہتر ہیں، بل ہم ازل، یہ اس سے بھی بدتر ہیں. جی اولئک هم الغافلون، یہ غفلت کی زندگی میں پڑے ہوتے ہیں. غفلت کی زندگی سب دیکھنے کے باوجود مجھے تعجب ہوتا ہے، تعجب ہوتا ہے مجھے. آپ جمعہ میں بیٹھ کے سوتے ہو یار، اللہ اکبر. اور ہم بولتے ہیں تو پھر بولتے ہیں کہ آپ کیوں بولتے ہیں. یہاں اللہ نے ہمیں اسی لیے کھڑایا ہے کہ ہم بولیں. ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں کوڑے کی طرح بولو، زور سے بولو. جتنا زور سے کوڑا مارو گے اتنی دیر تک علامت باقی رہے گی. جمعہ کا خطبہ اسی لیے ہے، اسی لیے رکھا گیا ہے. عام درس الگ ہے، جمعہ کا خطبہ الگ ہے. تمہارے ساتھ اللہ کے فرشتے بیٹھ کے سنتے ہیں اور تم سوتے ہو یار. تعجب کی بات ہے، تعجب کی بات ہے. غفلت کی انتہا ہے. کیا بولوں میں؟ غفلت کی انتہا ہے یہ. سبحان اللہ، یہ جہنمیوں کی بھی بات، ایک مذموم صفت. اللہ نے قرآن مجید میں کہا یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وهم عن الآخرۃ هم غافلون. میری گزارش، ریکویسٹ، درخواست، التجا، ایک بندہ ایک بندے سے اتنا ہی کر سکتا ہے، اس کے نیچے نہیں کر سکتا، اللہ کے سامنے کرے گا نہیں. التجا، درخواست، گزارش، اگر ٹائم لمبا ہو رہا ہے جمعہ کا کم کر دو، لیکن سنو. بھلے 10 منٹ جمعہ، لیکن چاق و چوبند بیٹھ کر سنو. جمعہ کو اہتمام دو، عزت دو. یہاں تک کہا گیا ہے حدیث میں بازو والا اگر شرارت کر رہا ہے، ایک ہی خطبہ ہے ساری دنیا میں، وہ جمعہ کا خطبہ. آپ بازو والے کو بول بھی نہیں سکتے بھائی خاموش بیٹھو. آداب جمعہ ہے، اللہ اکبر، آداب جمعہ ہے. آپ گھر سے غسل کر کے وضو بنا کے چل کے آتے ہو نا، اگر آپ ٹو ویلر استعمال نہیں کریں، کار استعمال نہیں کریں، آپ صحیح نیت سے، اور کچھ شرائط ہیں، یہ ختم پر جمعہ کی فضیلت ہے. یہ 1 سال تہجد کا ثواب، یہ ختم پر 1 سال روزہ رکھنے کا ثواب ہے. نفل یہ جمعہ ہے، یہ اس کے اندر ہر چیز ضروری ہے میرے بھائی، ہر چیز ضروری ہے. غفلت سنو. غفلت کے تعلق سے دوسرا قرآن کی دوسری آیت کریمہ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، ان کو دنیا کا ظاہری علم ہے. کیا جملہ ہے میرے اللہ کا. جی یعلمون ظاہرا، اپنے آپ سے پوچھو میرے بھائی، ایک دن کھڑو گے اللہ کے سامنے انشاءاللہ، اپنے آپ سے سوال کرو میرے بھائی. دنیا کی تعلیم، اللہ کہتا ہے دنیا کی تعلیم کے پیچھے پاگلوں کی طرح بھاگ رہے ہو. یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، دنیا کی تعلیم، دنیا کی تعلیم بھاگ. وہم عن الآخرۃ ہم غافلون، آخرت کے تعلق سے غافل ہیں، قرآن سے غافل. پڑھ لیے تو پڑھ لیا سب 7 بار ختم کر دیا میرا بچہ. کیا جملہ بولتے ہیں 7 بار. اس میں اللہ نے کہا کیا ہے، پیغام کیا ہے اللہ کا قرآن میں؟ کتنے لوگوں کو معلوم ہے؟ یہاں اللہ نے قرآن میں کہا یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ، جھوپڑ پٹی میں رہنے والا بھی دنیاوی تعلیم پڑھاؤ بھائی، پڑھاؤ. میں اس کے خلاف نہیں ہوں. میں تو وہ آدمی ہوں جو +2 میں ایک بچی نے 624 نمبر لیے تھے، 625 نمبر کو میں سفر کر کے جا کے مل کر آنے والا آدمی. میں وہ آدمی ہوں جو پڑھنے والے بچوں کو سر پہ بٹھانے والا ہوں. میں ہر چیز میں آگے بڑھانا چاہتا ہوں، مگر ہاں مہندرا پن مت کرو. کیا جملہ ہے میرا؟ مہندرا پن مت کرو. دنیا کی تعلیم کو تاج بنا کے رکھو اور دینی تعلیم کو پیروں میں رکھ دو. تمہارا بچہ نماز کے احکامات تم نہیں جانتے، بچے کو چھوڑو. تمہیں نہیں معلوم نماز کے شرائط، تمہیں نہیں معلوم نماز کے ارکان، تمہیں نہیں نماز جو روزانہ پڑھنی ہے اس کے 14 ارکان، اس کے 9 شرائط، 8 واجبات تمہیں معلوم ہے. کیا معلوم؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس کلمے کی 7 شرطیں کتنوں کو معلوم ہیں؟ یہ مہندرا پن چھوڑو. اس کو بھی پڑھاؤ اور اس کو بھی پڑھاؤ. اپنی زندگی کو ایک دعا کے بیچ میں رکھ لو. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، تم اتنے میں ہی کھڑے ہو. وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اپنی زندگی کو اس میں رکھو، بیچ میں رکھو. اے اللہ، اے ہمارے رب، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، دنیا اچھی بنا چاہیے ہم. ہمارے بچے IAS آفیسر بنے، IPS آفیسر بنے، ڈاکٹر بنے، ہر کی پوزیشن پہ رہیں. سمجھ گئے میری بات؟ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں، بھیک مانگتا ہوں. ہمیں چاہیے ہمارا نوجوان متقی، پرہیزگار، حافظ قرآن، ایک جج بنے. ہمیں چاہیے. ساتھ میں وفی الآخرۃ حسنہ، اللہ آخرت بھی اچھی بنا. کیوں خالی شروع کے لفظ پہ کھڑے ہوئے ہو؟
اللہ دنیا اچھی بنا، دنیا اچھی بنا، تو نہیں، آخرت بھی اچھی بنا. اور ساتھ میں ایک جملہ کیا ہے؟ وقینا، وقینا. اللہ ہم سب کو، مجھے، میرے بچوں کو، اکیلا نہیں ہے، وقینی نہیں ہے، وقینا ہے. اللہ ہم سب کو، میرے پورے خاندان کو، میرے سارے دوستوں کو اللہ جہنم سے بھی بچا لے. کیا دعا ہے! ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ، یہ اس کے بیچ میں اپنی زندگی رکھو. یعلمون ظاہرا من الحیات، یہ نہیں. اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے فرمایا ولا تکن من الغافلین. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کبھی غفلت میں نہیں آنا. اللہ اکبر. ایسا ممکن ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں کبھی غفلت؟ لیکن اللہ کہہ رہا ہے، سورہ اعراف کی آیت ہے ولا تکن من الغافلین. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی آپ غفلت والوں میں نہیں ہونا. بہت ساری بات. اس جمعہ کے خطبے کے بارے میں حدیث ہے میرے نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بول کر، اگر ہمارے اندر کیا چیزیں رہیں گی تو سمجھ لو میرے اندر غفلت آ چکی ہے. اللہ اور رسول کے مطابق اسے دور کیسا کرنا ہے، انگلیوں پر گنا کر بر وقت انشاءاللہ ہمارا جمعہ ختم کریں گے انشاءاللہ. جی ہاں، ایک حدیث ہے، اللہ مجھے اس حدیث پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ میرے بھائیوں کو اس حدیث پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. حدیث سن لیجئے. اللہ کے رسول کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، دو صحابہ نے یہ حدیث کو سنا. ایک صحابی کا نام ہے ابو ہریرہ رضی اللہ، اور دوسرے صحابی کا نام ہے عمر رضی اللہ عنہ. اور یہ حدیث کہاں سنے معلوم؟ نوجوان دوستوں، میرے بھائیوں، یہ حدیث کہاں سنے یہ دونوں معلوم؟ علی اعواد المنبر، ممبر کی سیڑھیوں پر، ممبر کی. اللہ کا شکر ادا کرو آپ بھی یہ حدیث اسی جگہ سن رہے ہیں نہیں؟ سبحان الذی سخر لنا ھذا، یہ دعا ہے سفر کی دعا. اس کے جو راوی ہیں جب بھی یہ دعا پڑھتے تھے تو ہنستے، مسکراتے. اسے کسی نے پوچھا کیوں مسکرا رہے ہو؟ کہا میرے نبی نے مسکرا کر یہ دعا سکھائی، اس لیے میں جب بھی کسی کو سکھاتا ہوں مسکرا کر سکھاتا ہوں. یا رب، یہ ہے محبت، اس کو بولتے ہیں محبت. سبحان اللہ. اللہ کے نبی کو یہ حدیث ممبر پر دو صحابہ نے سنا. پورا نے سنا ہوگا، راوی دو صحابی ہیں، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، دوسرے صحابی عمر رضی اللہ عنہما. کیا حدیث ہے؟ لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ عَنْ وَدْعِهِمُ الْجُمُعَاتِ. جمعہ چھوڑنے سے لوگوں کو بچنا چاہیے. کیا بول رہے ہیں اللہ کے نبی؟ جمعہ چھوڑنے سے لوگوں کو بچنا چاہیے. سارے والدین، بھائی شکایت نہیں، نبی کی حدیث ہے اس لیے بول رہا ہوں. ہمارے بچے جو ایسی کالجوں میں پڑھ رہے ہیں جہاں پر جمعہ تو چھوڑو، نماز پڑھنے کا بھی اہتمام نہیں، وہ بالغ ہیں بچے، ان کے اوپر جمعہ بھی فرض، نماز بھی فرض ہے. کل کیا قیامت کے روز اللہ کے سامنے ہم کھڑیں گے، اللہ ہم سے نہیں پوچھے گا تیرا بچہ مستقل 4 سال جمعہ چھوڑتا رہا، 5 سال جمعہ چھوڑتا رہا، تو سرپرست والد تھا، تو نے ایسے روکا کیوں نہیں؟ کیا اللہ ہم سے سوال کرے گا؟ نہیں کرے. جی اپنے گریبان میں جھانکو. کرنا کیا شیخ؟ پڑھانا تو ہے، آپ بولتے پڑھاؤ بھائی، کرنا کیا ہے؟ مسلمانوں سے میری گزارش ہے، تم ایسے کالج کھولو، تم ایسی یونیورسٹیز کھولو، اپنے آپ کو توجہ دو علم کی طرف کہ تمہارا بچہ تعلیم بھی حاصل کرے اور نماز کی بھی پابندی کرے. آج اس کی ضرورت ہے، آج اس کی ضرورت ہے. ہماری بچی پردے سے بھی آئے اور ڈاکٹر بھی بنے، آج اس کی ضرورت ہے. جی ہاں، تعلیم میں آگے بڑھو میرے بھائیوں. میں نے اس سے پہلے بھی کہا ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے فلسطینی بھائیوں کی مدد فرمائے، اللہ اہل غزہ کی مدد فرمائے. جی 1948 میں اسرائیل بنا. 1948 میں جب اسرائیل بنایا گیا، سارے یہودی پیسہ جمع کر کے، سونا چاندی سب جمع کر کے لا کر ان کے بڑے عالم کے سامنے رکھے. اللہ ہمیں اچھے علماء نصیب فرمائے، اچھے لیڈر نصیب فرمائے. کہا مسلمانوں کا خانہ کعبہ ہے، وہ لوگ اس پہ بہت پیسہ خرچہ کرتے ہیں. عیسائیوں کی ویٹیکن سٹی ہے، اس پر بھی وہ پیسہ خرچہ کرتے ہیں. ہم یہودیوں کے لیے ویلنگ وال ہے، ایک دیوار ہے، وہ ان کے لیے مقدس ہے. آپ ابھی بھی جا کے دیکھیں گے، نماز کے بعد مل جائے گی. آپ اس دیوار کو اتنا پیسہ خرچ کرو، اس میں جگہ جگہ آپ سونے کے پلیٹ لگا دو. ہم چاہتے ہیں کہ سب سے اچھا ہمارا رہے. یہودیوں نے کہا، ان کے عالم نے ان کو بڑا اچھا جواب دیا. اللہ کے گھروں پر بنانا چاہیے، بڑے گھر بھی بنانے چاہیے. سجانا، فضول خرچی کرنا، یہ بیوقوف کرتے ہیں. اللہ کے گھر جتنے سادہ ہوں اتنا بہتر ہے. اس پیسے کو تم ایجوکیشن میں لگاؤ. ایک وقت آئے گا دنیا تمہارے قدموں میں ہوگی.
نہیں سمجھ میں آئی بات سمجھ میں نہیں آئی. اس پیسے کو ایجوکیشن میں 20 پر 2 سال کا بچہ واٹس ایپ بناتے یہودی. آج ساری دنیا میں جو ترقی ہم دیکھ رہے ہیں زیادہ تر وہی ہے. تمہارے گھروں میں جو چیزیں رکھی ہوئی ہیں آپ دیکھو وہی سے بنائی گئی ہے. وہ ایجوکیشن میں آگے بڑھے ہیں. آج وقت کی ضرورت ہے. مسلمان مالداروں سے میری بھیک ہے, اس سے زیادہ کیا جی کروں. میری درخواست ہے علمی ادارے کھولو, ایسے ایجوکیشن سینٹر کھولو جس کی ہمارے نوجوان کو ضرورت ہے, دین پہ قائم بھی رہے اور دنیا میں آگے بھی بڑھے. اللہ ہمارے اہل ثروت کو اللہ اس کی توفیق عطا فرمائے. کیا علامت ہے, وقت ہو چکا ہے. کیا رہا تو پوری حدیث ختم کر لیتا ہوں. اگر کنٹینیو جمعہ چھوڑتے رہے کیا ہوگا. میرے نبی نے کہا, ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ, حضرت عمر, یہ دونوں حدیث کو سنے نا, منبر کی سیڑھیوں پہ سنے. کیا ہے, لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ عَنْ وَدْعِهِمُ الْجُمُعَاتِ أَوْ لَيَخْتِمَنَّ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ ثُمَّ لَيَكُونَنَّ مِنَ الْغَافِلِينَ. اگر کنٹینیو جمعہ چھوڑتے رہے اللہ ان کے دلوں پہ مہر لگا دے گا اور وہ لوگ غافل ہو جائیں گے. عنوان یہی ہے نا. اس کے بعد آپ نصیحت کرو, تمہارا بچہ نصیحت نہیں سنے گا. غافل ہو گیا ہے وہ, نہ باپ کی قدر کرے گا, نہ ماں کی قدر کرے گا, نہ بڑوں کا احترام کرے گا. ایک مرتبہ اسے نشے کی عادت پڑ جائے گی, خود ماں کو مارے گا. میری نگاہوں کے سامنے مثالیں ہیں. مائیں ایسا دامن پھیلا کے آگے کھڑی ہوتی ہیں, میرے بچے کو بچا لو ملیسا, یہ جملہ ہے. میرے بچے کو ایک بار, اس لیے کہ اللہ نے کہا جمعہ چھوڑ رہا ہے, مکمل جمعہ چھوڑ رہا ہے, اللہ اس کے دل میں مہر ڈالے گا, اب کسی کی بھی نہیں سنے گا. ثم لَيَكُونَنَّ مِنَ الْغَافِلِينَ, پھر غفلت والوں میں اس کا شمار ہوگا. کیا علامتیں کیا ہیں, انگلیوں پر گن لیجئے. 5 منٹ جمعہ کا وقت یہ رہا تو سمجھ لیجئے میرے اندر غفلت ہے. یہ چیزیں رہی تو بتانے کی بھی ضرورت نہیں, ہر آدمی کہے گا میرے اندر غفلت ہے. پھر بھی میرے نبی نے کہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم, اس لیے میں کہہ دیتا التکاسل عن الطاعات. اگر سمجھ لو نماز میں سستی ہے, نماز پڑھنے من نہیں کر رہا ہے, سستی ہے, ذرا نماز لمبی ہو گئی, شکایت بھی ہے, سمجھ لیجئے ہمارے اندر غفلت کی بیماری آ گئی ہے, جو جہنمیوں کی بیماری. جی ہاں, میں مسجد نبوی کے بہت بڑے عالم, مسجد نبوی میں بہت علماء ہیں, اس میں سے ایک بڑے عالم, بہت اچھے عالم, میں نے ان کا درس سنا. وہ یہ کہہ رہے تھے قرآن مجید جتنا بھی پڑھا جاتا ہے, جہاں بھی پڑھا جاتا ہے, فرض نماز میں جو قرآن پڑھا جاتا ہے وہ سب سے اچھی جگہ ہے. جتنا پڑھا جاتا ہے اتنا بہتر ہے. ہاں, اس کا مطلب یہ نہیں امام صاحب سورہ بقرہ شروع کر لیں, وہ پیچھے والوں کا خیال بھی رکھیں, وہ بھی بات ہے, حدیث میں وہ بھی موجود ہے الحمدللہ. جی, اگر ہمارے اندر نمازوں میں سستی ہے, اللہ کی عبادت میں سستی ہے, سمجھ لو ہمارے اندر کیا ہے, غفلت ہے. اللہ سے میں دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالی ہماری یہ سستی کو دور فرمائے. اللہ ایسی نماز نہیں کہ کسی نے ہمیں قید خانے میں بند کر دیا ہے, سلام پھیرتے ہی ہمارا لاک اپ کھولا گیا ہے, جیسا قیدی بھاگتا ہے ویسا ہم اٹھ کے بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ جملہ بھی علماء کا ہے. میں نے دیکھا ہے 9 سال ایک مسجد میں مسلسل امام رہا, بنگلور کی اعلی حدیث مساجد میں تیسری مسجد, بڑی چار مینار, چھوٹی چار مینار کے بعد جس کا تاریخ میں تیسرا نمبر ہے مسجد رحمانی. اللہ نے مجھے وہاں تقریباً بہت سالوں سے خدمت کا موقع دیا, مستقل امام 9 سال رہا. میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ, السلام علیکم ورحمۃ اللہ ختم بھی نہیں کرتا, ادھر اس سے اسکوٹر کی آواز آتی. یہ کب سلام پھیرا, کب باہر گیا, کب اسکوٹر اسٹارٹ کیا, مجھے نہیں معلوم. ہمارے نوجوان بھاگنے کے چکر میں سلام پھیرے فوراً بھاگو. بیٹھو یار, 9 سے 11 اذکار ہیں, کرو نا. جی, استغفر اللہ پڑھو, سبحان اللہ پڑھو, کتنے سب جانتے ہیں. جی, اگر یہ کیفیت نہیں ہے, مزہ نہیں ہے نماز میں, اطمینان نہیں مل رہا ہے, سستی سے نماز پڑھی جا رہی ہے, سمجھ لیجیے ہمارے اندر غفلت آ چکی ہے اور اسباب بہت سارے ہیں. وقت ہو چکا ہے. اگلی بار انشاءاللہ میں اس موضوع کو کسی اور جگہ پر انشاءاللہ میں اسے ختم کروں گا. میں اللہ پاک سے دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ غفلت کی بیماری اللہ ہم سے اس بیماری کو دور فرمائے, اللہ ہماری اولاد سے اس بیماری کو دور فرمائے. اللہ تعالیٰ ساری مسلمان جو غفلت کی زندگی گزار رہے ہیں اللہ انہیں بیدار ہونے کی توفیق عطا فرمائے, اپنی فکر کرنے, اپنے آنے والی نسلوں کی اللہ ہمیں فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ جتنے بیمار ہیں اللہ ہر بیمار کو شفا عاجلہ کاملہ عطا فرمائے. جی, بہت سارے لوگ میسیجز, آپ میرا فون دیکھیے, جمعہ کے دن صبح میں میسیجز سے بھر جاتا ہے اور لوگ بہت گڑگڑا کے درخواست کرتے ہیں آپ ممبر پہ دعا کر دیجئے, کینسر ہے, برین ہیمریج ہو گیا ہے, آپریشن ہے,
فلاں فلاں بہت سارے میسیجز ہیں. میں ہر بھائی کے لیے نام تو نہیں لے سکتا میں، جس نے مجھے درخواست کی ہے اور جس نے درخواست نہیں کی ہے، میں سب کے لیے دعا کرتا ہوں. اللہ ہر بیمار کو شفائے عاجلہ کاملہ عطا فرمائے. اللہ ہر بیمار کو شفائے عاجلہ کاملہ عطا فرمائے. اللہ ہر مجبور کی مجبوری دور فرمائے. ہر مظلوم کے سر سے اللہ ظلم کو دور فرمائے. ہر پریشان ہر آدمی کی پریشانی اللہ دور فرمائے. ہر مقروض جس کے سر پہ قرض کا بوجھ ہے، اللہ وہ بوجھ اس کے سر سے دور فرمائے. ہر ذمہ دار کو اللہ اتنی طاقت دے کہ وہ ذمہ داری بحسن و خوبی ادا کر سکے. اللہ ہر مسلمان کو توحید کی دولت نصیب فرمائے. اللہ ہر مسلمان کو شرک سے بچائے. اللہ ہر مسلمان کو بدعت سے بچائے. اللہ ہر مسلمان کو اتباع سنت کی دولت نصیب فرمائے. اللہ ہمیں ایک بنائے. اللہ ہمیں نیک بنائے. اللہ ہمیں اللہ کا فرما بردار بنائے. اللہ ہمیں رسول کا فرما بردار بنائے. اللہ ہمیں والدین کا فرما بردار بنائے. اللہ ہمیں بڑوں کی عزت کرنے والا بنائے. اللہ ہمیں چھوٹوں پہ شفقت کرنے والا بنائے. اللہ اسے عمل کی توفیق دے. وہ عمل سے اللہ راضی ہو. وہ عمل سے اللہ راضی ہو. وہ عمل نبی کے طریقے پر ہو. وہ عمل اخلاص کے ساتھ کیا گیا ہو. اللہ ہم سب کو ایسا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وصلی اللہ علی النبی الکریم. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنا وإياكم بالآيات والذکر الحکیم. انہ تعالی جواد کریم ورب